بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ تمام تر تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ بعد اللہ رب العالمین کی تعریف کے لاکھوں کروڑوں درود و سلام بجانب خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی۔ وہ فرمانے لگے کہ میں تجھے ایسا ہدیہ دوں جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ میں نے عرض کیا ضرور مرمت فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کن الفاظ سے پڑھا جائے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کس طرح بھیجیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح درود پڑھا کرو۔ آگے اسکرین پہ آپ کو درود ابراہیمی شو ہو رہا ہوگا۔ اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح درود پڑھا کرو۔ ہدیہ دینے کا مطلب ان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں مہمانوں اور دوستوں کے لیے ان کو دینے کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کے بجائے بہترین تحائف اور بہترین ہدیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر شریف، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات تھے۔ ان چیزوں کی قدر ان حضرات صحابہ کرام کی ہاں مادی چیزوں سے کہیں زیادہ تھی۔ اسی بنا پر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ہدیہ تعبیر کیا۔ یہ حدیث شریف بہت مشہور حدیث ہے اور حدیث کی سب کتابوں میں بہت کثرت سے ذکر کی گئی ہے۔ کتاب فضائل درود شریف۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی و عمل کی توفیق عطا فرمائے اور درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانیے، ان سے محبت کیجیے، ان سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے اور خوب درود و سلام کا تحفہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اطہر میں دل و جان سے پیش کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔